السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واجب الاحترام قابل قدر سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کے خاص فضل و کرم سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حصہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا. انشاءاللہ آج اسی موضوع اور مضمون کو آگے چلائیں گے. بس آپ اپنے چہرے مبارک میری طرف رکھیں. ہمیشہ اور ہر وقت نیند کو الوداع کر کے رب کے گھر میں محبت سے تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرما لے. ایک مسئلہ جو بڑی محبت سے آپ نے سماعت فرما لیا. اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر بڑا ہی احسان فرمایا اور 50 نمازیں فرض کر کے پھر تخفیف کر کے 5 نمازیں فرض فرما دی اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا ہن خمس و ہن خمسون. جو 5 پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے 50 نمازیں پڑھی ہیں. 50 نمازیں اس نے بالفعل یا عملاً ادا کی ہیں. اور اگر انسان ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس نے 10 نمازیں پڑھی ہیں. اگر جماعت سے پڑھتا ہے تو 27 گنا. تو ایک نماز جب جماعت سے پڑھی جائے تو اس انسان کو 270 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. کتنی؟ 270. جماعت سے جب پڑھتا ہے ایک نماز پڑھی اللہ کے ہاں وہ 10 ہو گئی اور جماعت سے 27 گنا. تو ایک نماز پڑھنے والا رب کا پیارا بندہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 270 نمازوں کا ثواب درج فرماتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو وہ اجر نصیب فرمائے. اللہ والوں آؤ ذرا محبت کے ساتھ 2 باتیں ارشاد اور حدیث کے اندر جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کا پیغام امت محمدیہ کے نام اور دوسرا پیغام اللہ کے فرشتوں کا جو میرے اور آپ کے نام ہے. یہ 2 میسج اور 2 پیغام ذرا محبت سے سماعت فرما لو. میرے بھائیوں، شیطان اب پوری کوشش کرے گا کہ اللہ کے بندے بیٹھے نہ رب کی بات سنے نہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث سنے. رب کائنات ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما لے. اللہ والو 2 میسج اور 2 پیغام معراج شریف کی رات کے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا رب کے فرشتوں کا پیغام آپ کے اور میرے نام. ذرا محبت سے نوٹ کر لیجئے. ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. آپ بیت المعمور کے ساتھ جو 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے
टेक लगा के बैठे हैं। इस हदीस पाक से मुहद्दिसीन किराम ने यह मसला बताया है कि बैतुल्लाह खाना काबा जो उसकी दीवारें हैं, अगर कोई बंदा खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाए तो हदीस के मुताबिक ये जायज़ है, उसे कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर के साथ टेक लगाई। आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, आप फरमाते हैं मरहबा बिल इब्न सालेह व नबी सालेह, खुश आमदेद प्यारा बेटा और प्यारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अपनी उम्मत को मेरा पैगाम देना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम मेरे और आपके नाम ज़रा मोहब्बत से अपने दिलों पे नोट फरमा लो। वो पैगाम क्या है? फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़रे उम्मतका मिन्नी अस्सलाम, मेरी तरफ से अपनी सारी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचा देना। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा पैगाम है। अब मेरी तरफ से अपनी उम्मत को सलाम पहुँचा देना। और दूसरा पैगाम फरमाया व अख़बिरहुम, पहले तो ये फरमाया अक़रे उम्मतका मिन्नी अस्सलाम, और दूसरा पैगाम ये फरमाया अपनी उम्मत को ये ख़बर दे दो अख़बिरहुम अन्नल जन्नता तय्यबतु तुरबते अज़बतुल माए, जो जन्नत की ज़मीन है, जो मिट्टी है, बड़ी खुशबू वाली है और उसका पानी बड़ा मीठा है, पानी बड़ा मीठा है और मिट्टी बड़ी प्यारी है, खुशबू वाली है। व अन्नहा के आन, लेकिन जन्नत के अंदर रब्बे कायनात ने कोई दरख्त नहीं लगाया, कोई पौधा नहीं लगाया। व अन्ना गिरासहा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जब बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ता है उसका दरख्त जन्नत में लग जाता है, जब अल्लाहु अकबर पढ़ता है उसका दरख्त लग जाता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसका दरख्त लग जाता है। फरमाया व अन्ना गिरासहा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों, तोप किस लिए बनाई जाती है और टैंक का मकसद क्या होता है? दुश्मन से अपना दिफा करना। और तोप से और टैंक से मच्छर नहीं मारा जाता, ना मक्खियों को कत्ल किया जाता है। रब्बे कायनात ने जो ज़ुबान अता फरमाई है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, जब इंसान पढ़ता है तो जन्नत में अल्लाह ताला उसके दरख्त लगा देता है। वान्ना गिरासहा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काला सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, ये लफ्ज़ आपने याद रखने हैं जो हदीस मुबारक में है। मन काला सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नत, है जो खुश नसीब बंदा ये दुआ पढ़ता है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाह ताला उसका एक दरख्त अपनी जन्नत में लगा देते हैं। गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नत, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम है, मेरे और आपके नाम है। और इंशाअल्लाह मैं आपसे अपील करता हूँ, ये पैगाम आगे सुनाओगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, आगे सुनाओ भाई, दरख्त लगाते रहो। शजरकारी की मुहिम है और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज ही जुम्मतुल मुबारक के दिन में हमारा एक बड़ा प्यारा शागिर्द है, वो शजरकारी का इफ्तिताह कर रहा है हमारे शहर गुजरावाला में। और उसने मुझ फ़कीर को दावत दी है कि आओ पहला दरख्त लगाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़मीन पे पौधे लगाना और दरख्त लगाना अजरो सवाब है, कारे सवाब है। जब तक वो दरख्त है वो सदकाए जारिया है। और अल्लाह की जन्नत में जो दरख्त लगाता है वो भी शजरकारी करता है। शजरकारी सवाब है, अजर है। अल्लाह की ज़मीन पर की जाए या जन्नत में की जाए,
اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھئی اپنے دائیں بائیں ذرا دیکھ لو، کسی کا ہمسایہ سو نہ جائے، ہمسائے میں آ جائے۔ ایک پیغام تو ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے نوٹ کیا، آپ نے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کیا میرا سلام بھی پہنچا دو اور اپنے امتیوں کو بتاؤ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہو، اللہ تمہارے درخت اور تمہارے پودے لگائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پیغام اللہ کے فرشتوں کا معراج شریف کی رات، وہ بھی بڑا پیارا میسج ہے، بڑا پیارا پیغام ہے۔ اللہ کے پاک نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کلما مررت علی ملئ من الملائکہ، جو بھی جماعت اللہ کے فرشتوں کی، جس جماعت کے پاس سے میں گزرا، رب کے فرشتوں کی جماعت ہے، جس جماعت سے گزرتا ہوں، اللہ کے فرشتے سلام کلام کے بعد کہتے کیا ہے؟ مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو یہ حکم دے دو سنگی لگانے کا۔ سنگی لگانا، جب انسان بیمار ہے، علاج کراتا ہے، جو اس کے اندر فاسد بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کلما مررت علی ملئ من الملائکہ، جب بھی میں فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرا، انہوں نے پیغام دیا مر امتک بالحجامت، اپنی امت کو حجامت کا سنگی لگانے کا حکم دو، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو ہسپتالوں میں پریشان ہیں اور جو گھروں میں بیمار ہیں۔ بڑے بڑے ہسپتال ہمارے شہر گجرانوالہ میں، لاہور میں، پاکستان میں اور اللہ کی ساری زمین پر محبت سے دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو پیغام تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا اور رب کے فرشتوں کا، جو آپ نے سن لیا اور اپنے دلوں پہ نوٹ فرما لو اور ارادہ کرو یہ میسج آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ چلائیں گے نا؟ ہاں ہاں، بڑا پیارا پیغام ہے۔ آؤ ذرا ایک حدیث مصطفیٰ سن کے اپنے ایمان تازے کر لیجئے۔ یہ مسئلہ آپ نے سن لیا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ آؤ ذرا ایک اور حدیث مصطفیٰ سماعت فرما لو۔ اللہ پاک کی 4 صفتیں، اپنا دایاں ہاتھ کھولو دایاں ہاتھ اور میرے ساتھ ساتھ گنتے جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام، عرش والا اللہ سوتا نہیں ہے، نہ نیند اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ نیند مسجد میں آتی ہے، دوران خطبہ جمعہ اور درس قرآن میں نیند آ جاتی ہے۔ بھائیو یہ محبت سے سن لو، یہ نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ نہ آیتیں سنیں نہ حدیثیں سنیں، جس طرح محروم آیا تھا محروم چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ بیدار، ہوشیار اور خبردار ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دایاں ہاتھ کھول لیں اور ذرا سنیں ان اللہ لا ینام، اللہ پاک سوتا نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، نہ نیند اس کی شان کے لائق ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس سے آگے دوسری صفت آپ نے بیان فرمائی، فرمایا بیدہ المیزان، ترازو رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، یخفض القسط و یرفعہ، جس کے لیے چاہتا ہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے۔ ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے، علم جس کا چاہا، رزق جس کا چاہا، عزت جس کی چاہے اس کو زیادہ کر دیا۔ اور اللہ والوں آپ سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ
ان سب فقیروں کے مال میں، جان میں، عزت میں بے بہا اضافہ فرما دے، بے بہا اضافہ فرما دے۔ بیدہ المیزان، ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخفض القسط ویرفعہ، جس کے لیے چاہتا ہے اوپر کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ نیچے کر دیتا ہے۔ ذرا آگے سنیے اس حدیث مصطفیٰ میں جو تیسری بات ہے، فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے یرفع الیہ عمل النہار قبل اللیل، جو دن میں انسان کرتا ہے، جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، دن میں جو کرتا ہے، کہتا ہے، بولتا ہے، رات ہونے سے پہلے اللہ کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، اور رات کو جو کرتا ہے، جو کہتا ہے، جو بولتا ہے، جو سوچتا ہے، صبح ہونے سے پہلے رب کائنات کے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ پاک نے ایک سم لگائی ہے، ایک چپ لگائی ہے ہر انسان کی گردن کے اندر، جس کے اندر ہمارا ہر قول فعل ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ ریکارڈنگ اللہ کے ہاں پیش کر دی جاتی ہے، ہر عمل پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے آگے چوتھی بات سن لیجئے، دایاں ہاتھ کھول ہے نا، چوتھی بات فرمایا حجابہ النور، رب کائنات کے نور کے پردے ہیں، لو کشفہ، اگر وہ پردے ہٹا دے، لا احرق الصبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اگر اللہ اپنے نورانی پردے ہٹا دے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے ہر چیز کو جلا دیا جائے، اسے راہ کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، رب کائنات کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اماں جی عائشہ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ پیارے آقا نے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، بہت بڑا جھوٹا ہے، انٹرنیشنل جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اور ہر وقت، ہمیشہ اور ہر وقت سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا محبت کے ساتھ سنتے جائیے، ایک اللہ کی نیک بندی، صالحہ، عابدہ، زاہدہ، اللہ اکبر کبیرہ، رہتی کہاں ہے؟ فرعون کے گھر میں، فرعون کی بیٹی کی خادمہ، عربی زبان میں ہم کہتے ہیں ماشطہ، کنگھی کرنے والی، اور نئی تہذیب میں اس کو کہا جاتا ہے فلاں بچے کی آیا ہے، اس کی خدمت کرنے والی ہے، خادمہ ہے، ماشطہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، امام الانبیاء، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک محل ہے، خوشبو آتی ہے، بڑا پیارا محل ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سوال کیا، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لمن ھذا القصر، تو اللہ کے فرشتوں نے بتایا یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا گھر ہے۔ ماشطہ، کنگھی کرنے والے، اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اس عابدہ، زاہدہ، مومنہ، صالحہ بندی کا واقعہ بھی سنا دیا کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے، کنگھی ہاتھ سے گرتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ جو اللہ تم نے کہا ہے یہ میرے باپ کو کہا ہے؟ کہا نہیں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب عرش والا خدا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا الہ ہے۔ یہ بات چلتے چلتے فرعون تک پہنچ جاتی ہے، کہتا ہے تو میرے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں، میرا اور تمہارا، ہم سب کا رب آسمانوں والا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ،
اور بحث و تکرار ہوتا ہے۔ پھر کہا آخر کار فرعون نے آرڈر دیا، حکم دیا کہ تیل کو ابالا جائے اور اسے بہت زیادہ گرم کر دیا جائے، اس عورت کا ایک ایک بچہ کر کے اس کے اندر پھینک کر جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کی بندی کیا کہتی ہے؟ سنو نوجوانوں، ہمارے پیارے بیٹوں اور شاگردوں، محبت سے سن لیجئے، ماں کا پیار، ماں کی محبت، اللہ اکبر کبیرہ کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر کہتی کیا ہے؟ فرعون ظالم کو، اس ظالم متکبر کو کہا ٹھیک ہے، تم نے مجھے جلانا ہے، میرے بچوں کو بھی جلانا ہے، میری ایک درخواست ہے، میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں اکٹھی کر کے باندھ کے ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ کتنا محبت ہے بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، کہ ہڈیاں بھی اکٹھی ہو جائیں، مرنے کے بعد بھی بیٹے کے ساتھ رہے۔ جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں دعائیں ختم ہو گئیں، جھوٹ ہے، اللہ کی قسم جھوٹ ہے۔ ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہماری اولاد پہ رحمت فرما، وہ دعا مانگتے ہیں جب تک ہماری اولاد اور ان کی اولاد اور آگے نسلیں تا قیامت، یا اللہ ان پہ رحم و کرم فرما۔ دعا ختم تو نہیں ہوئی، دعا ساتھ ہے۔ کدھر دعا ختم ہوئی ہے؟ اللہ اکبر! کہنے لگی جلانا ہے تم نے ہمیں اور میری اولاد کی ہڈیاں ایک کپڑے میں باندھ کر ایک جگہ پہ دفن کر دینا، ایک ایک بچہ کر کے پھینکا۔ آخر کار اس اللہ کی بندی کا نمبر آ جاتا ہے، اس کو بھی آگ میں پھینکنے لگے تو ذرا ہچکچائی، ایک دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ بولتا ہے ایک تہے میں، امی ڈٹ جاؤ، اللہ کے حکم سے بولتا ہے ڈٹ جاؤ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا جو عذاب ہے یہ آخرت کے عذاب سے بالکل ہلکا ہے۔ بالکل امی ایک تہے میں، فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، جو دنیا کا عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں تو بڑا ہلکا ہے، صبر کر کے آگ میں کود جاؤ۔ اس اللہ کی بندی کو جلا دیا گیا، حق کی خاطر اور توحید کی خاطر اپنی جان قربان کر کے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں معراج شریف کی رات اللہ پاک نے اس عورت کا محل مجھے اپنی جنتوں میں دکھایا۔ ایک تہے میں صبر کرو، ڈٹ جاؤ، فَإِنَّكَ لَلْحَقِّ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کو دیکھا عذاب کے اندر، جہنم کے اندر۔ ذرا توجہ میری طرف کیجئے، میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ اللہ والو بیض اللہ وجوہکم، اس فقیر کی دعا ہے اللہ آپ کے چہروں کو دنیا اور آخرت میں ہنستا مسکراتا رکھے، ہمیشہ آپ کے چہروں کے لیے یہی دعا ہے۔ دو قسم کے بے نصیب ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بندے جو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اللہ نے مجھے دکھایا کہ جہنم کے اندر لہم اظفار من نحاس، ان کے جو ناخن ہیں وہ تانبے کے بن چکے ہیں، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اپنے چہروں کو کاٹ رہے ہیں تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اور اپنے سینوں کو، یہ جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے سوال کیا من ہؤلائی، یہ بے نصیب کون ہے؟ اللہ کے فرشتوں نے بتایا ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ بے نصیب ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اور بھائیوں سن لو، کئی دفعہ بتایا ہے غیبت کون سی بات ہوتی ہے جو سچی بات ہوتی ہے، اپنے بھائی کی کمر کے پیچھے، اور جب کسی پہ مصیبت آئے
اللہ والو اس پہ ہنسنا اور مسکرانا اور اس پہ خوش ہونا یہ انسانوں کا نہیں خناس لوگوں کا کام ہے۔ جب کسی کے مصیبت آئے اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو معاف کر دے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ والو ایک تو یہ تھے، اور دوسرے ذرا محبت سے سن لیجئے، وہ ہمارا طبقہ علماء کا، مبلغین کا، واعظین کا سٹیج پہ کھڑے ہو کے کچھ اور کہتے ہیں اور اپنے معاملات میں ان کا کردار بدل جاتا ہے۔ کہتا کچھ اور ہے، منبر پہ کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، معاشرے میں بدل جاتا ہے۔ فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، چند لوگ جہنم کے اندر اللہ کے عذاب میں تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، ان کے چہرے جہنم کے اندر آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ من ہاؤلائی، یہ کون بے نصیب ہیں جہنم کے اندر ہیں اور ان کے چہرے آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، فرمایا ہاؤلائی علماء امت کا، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں اور مبلغ ہیں جو یأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینسون انفسہم، ان کا کردار ان کی قول کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ والو ذرا سن لیجئے، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دلوں پہ اثر کرتی ہے، اور جو زبان سے نکلتی ہے وہ کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے۔ جس عالم کا عمل ہوتا ہے اس کی بات میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ البرکت من السماء، اور برکتیں ساری کی ساری آسمانوں سے آتی ہیں۔ اور سن لیجئے، گفتار سے کردار نہیں بنتے، کردار سے کردار بنتے ہیں۔ گفتار سے، لکھو میرے لفظ، لکھ لو اپنے دلوں پہ، گفتار سے کردار نہیں بنتے، کردار سے کردار بنتے ہیں۔ وہ جہنم میں جانے والا ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب کفار آ گئے، مشرک آ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اے صدیق، اپنے نبی کی ہر بات مانتا رہا، ہر بات پہ یقین کرتا رہا، آج تمہارے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ میں آسمان پہ گیا، مسجد اقصیٰ میں گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہاں، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو حق ہے، سچ ہے۔ میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس سے بڑی بات کون سی ہے؟ میں تو تصدیق کرتا ہوں آپ کے پاس آسمان سے ہر روز اللہ کا فرشتہ آتا ہے، میرے رب کا کلام آتا ہے۔ اسی دن سے نام پڑ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ والو، یہ معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ وہ نماز پنجگانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے، جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اس نے 10 نمازیں پڑھی ہیں، جماعت سے پڑھتا ہے 27 گنا ایک نماز جب جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 270 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے، دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ والو، فجر کی نماز میں جو 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت سنت ہے، پیارے آقا کا پیارا فرمان ہے کہ ساری دنیا کا مال ایک پلڑے میں اور فجر کی 2 سنت ایک پلڑے میں، ان کا وزن پھر بھی زیادہ ہے، ساری دنیا کا مال۔ اس لیے صبح کی سنت سے زیادہ پیار کیا کریں، ساری دنیا کے مال سے بہتر ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نماز سے خاص محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص الخاص محبتیں اور الفتیں اور عقیدتیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ والو، اسلام دل پہ اثر کرتا ہے، اور ایک ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار، یہ جو اتوار آ رہا ہے، اس اتوار کو صبح 6:30 بجے 6:30 پہ جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنال ویو کے اندر جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح 6:30 بجے اس فقیر کا بیان ہوگا۔ تو سب بھائیوں کو دعوت ہے، وہاں بیان بھی سنیں اور انشاءاللہ ناشتہ بھی ملے گا عالی شان، سبحان اللہ۔ اور حضرت انس دعا کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، دین کی تبلیغ پہ خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سننے والے، سنانے والے، سب کی ضیافتیں، اور مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں اللہ بار بار ہمیں زیارتیں نصیب فرمائے۔ کس طرح ضیافت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا پہلے بھی آپ کرتے ہیں، آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی یونس صاحب کے بیٹے ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک ان کو ایمان والی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ کافی اللہ نے برکت دی ہے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین والمسلمات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام بے نمازوں کو نمازی بنا، ہر مسلمان کے مال جان میں برکت فرما، ہر ایک کے مال جان کی حفاظت فرما، آسانی فرما، خیر فرما اور رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔